اسیر محبت مکمل ناول۔ دونوں ہاتھوں سے اس کے چہرے کے گرد حصار بناتا وہ اس کی سانسیں خود میں کھینچتا جا رہا تھا، جبکہ وہ کس کا دورانیہ بڑھتے دیکھ مچلنے لگی تھی۔ اس کی مزاحمت پہ وہ ایک ہاتھ اس کے بالوں میں پھنساتا، دوسرا ہاتھ اس کی کمر کے گرد لپیٹتا اس کے چہرے کو خود میں گھسانے لگا، جبکہ وہ پاگل ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ اپنی سانسیں رکنے پر آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو کھلا چھوڑ گئی۔ وہ جو مدہوش ہوتا پاگلوں کی طرح اس کے ہونٹوں کو سک کر رہا تھا، اپنے گالوں پہ نمی محسوس کرتا آنکھیں وا کر گیا، جہاں وہ محترمہ زور و شور سے رونے میں مصروف تھیں۔ کیوں رو رہی ہو؟ وہ پل میں اپنے لب اس سے جدا کرتا غصے سے بولا تھا۔ یہ لڑکی اس کی ہلکی سی کس بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اب اسے کون بتاتا جسے وہ ہلکی سی کس کہہ رہا تھا وہ پچھلے 5 منٹ سے ختم ہونے پہ نہیں آ رہی تھی۔ شاہ حویلی میں اس وقت رات کا کھانا کھایا جا رہا تھا۔ وہاں ہر کوئی موجود تھا سوائے یشب شاہ کے۔ وہ ان کے ساتھ رات کے وقت کم ہی پایا جاتا تھا، جبکہ دادا جان اس کی عادت پہ اکثر خفگی کا اظہار کرتے تھے، جس پہ وہ محبت سے ان کے ہاتھ چومتا ان کو منا لیتا تھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ خاموشی سے سب کھانا کھانے میں مصروف تھے جب اپنی پلیٹ میں چمچ ہلاتی آئینور شاہ گلا کھنکارتے سب کو مخاطب کر گئی، جس پہ سب کی نظریں اس کی طرف اٹھی تھی۔ کیا بات ہے، آج ہم غریبوں کو منہ لگانے کا خیال کیسے آ گیا؟ اس کو اتنا سیریس ہو کر مخاطب کرتے دیکھ کے حسام شاہ کی زبان پہ کھجلی ہوئی تھی، جس کا پورا استعمال کرتا وہ اسے ٹونٹ کر گیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کیا بات کرنے والی ہے، تبھی بات کو طول دینے لگا۔ روز روز یہ غریب میرے سٹیٹس لائک کرتا تھا، تو سوچا آج فیس ٹو فیس بات کی جائے۔ وہ مزے سے اس کے ٹویٹ کو انجوائے کرتی اس کو بخلا گئی۔ وہ جو پانی پی رہا تھا اس کی بات پہ اس کا پانی فوارے کی مانند باہر کو نکلا تھا۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ اس کی تنبیہ نظروں کو دیکھتا جان بوجھ کر انجان بنا تھا، جس پہ وہ آئی برو اچکا گئی۔ وہ اتنا انجان تھا نہیں جتنا بنتا تھا۔ ایکچولی میرا مطلب تھا کہ جن لڑکیوں کو تم سنگل سمجھ کر لائک کرتے ہو وہ سب یا تو میرڈ ہیں یا پھر کسی نہ کسی کا کہیں ٹانکا فٹ ہے، تو خوش فہمیوں سے ذرا باہر نکل آؤ۔ وہ لبوں پہ دل جلاتی مسکراہٹ سجاتی اسے کہنے لگی، جس پہ وہ سب کے سامنے اتنی انسلٹ پر اسے خفگی سے دیکھنے لگا۔ اسے شکایتی نظروں سے خود کی طرف دیکھتا پا کر وہ ہنسی تھی۔ جب ڈائننگ ہال میں داخل ہوتے یشب شاہ نے بغور اس کی مسکراہٹ دیکھی تھی۔ اور میرے والی بھی ساری ڈبل ہیں، منگل ہیں۔ اسے اب کی بار خود کی طرف معصومیت سے دیکھتا پا کر آئرہ شاہ نے ہاتھ اٹھاتے اپنی طرف سے بھی نا امید کیا تھا، جس پہ وہ لب بھیج گیا۔ بیٹا، جیسے تو ہر جگہ سے ذلیل ہو رہا ہے نا، مجھے فیلنگز آ رہی ہیں کہ تیرے حصے کوئی تھرڈ جینڈر ہی آئے گا۔ ان دونوں کی طرف سے اسے نا امید ہوتے دیکھ الہان شاہ نے اس کی جانب جھکتے سرگوشی کی تھی، جس پہ وہ بلبلایا تھا۔ اس کے یوں تڑپنے پر وہ اپنی مسکراہٹ دباتا اپنی پلیٹ پہ جھک گیا تھا، جبکہ باقی سب حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ دیکھو تو کہہ کون رہا ہے؟ یو ریجیکٹڈ پیپل۔ وہ اس کی بات پہ اس کی اصلیت بتاتا اس کے لبوں سے مسکراہٹ کھینچ گیا۔ یو شٹ اپ، ریجیکٹڈ نہیں ہوں میں۔ وہ فخریہ کالر اٹھا کر کوئی فلیکس مارنے ہی والا تھا جب حسام شاہ منہ کے زاویے بناتا ہاتھ اٹھاتا اسے ٹوک گیا۔ انداز ایسا تھا کہ اوہ بس کریں، بالکل خان حویلی میں کتوں کی انٹری بند نہیں ہے مگر آپ کی بند ہے۔ تو کیا سمجھوں میں؟ وہ مسکراہٹ دباتا اس کو دل جلاتی نظروں سے دیکھنے لگا، جب اس کی بات پہ وہ لب بھینچتا اسے گھورنے لگا۔ شاید تمہیں پتہ نہیں ہے، میں روزانہ خان حویلی کا دورہ کرتا ہوں۔ کیا لگتا ہے ان کی وہ مصنوعی دیواریں مجھے روک سکتی ہیں؟ مجھے یعنی الہان شاہ کو؟ اس کی بات پہ آنکھیں سکیڑتا اسے پتے کی بات بتانے لگا، جس پہ حسام شاہ نے مسکراہٹ دباتے سر خم کیا تھا۔ بالکل، نہ کہ مجھے لگتا ہے بلکہ مجھے یقین ہے، کیونکہ روز رات کو خان حویلی کے باہر کھڑے ہو کر ترس اور ہوس بھری نظروں سے گارڈز کو دیکھنے والا الہان شاہ تو صرف مجھے نظر آتا ہے نا۔ وہ مکمل اس کی طرف ہوتے سرگوشی میں اس کا بھانڈا پھوڑ گیا، جبکہ اب کرنٹ لگنے کی باری الہان شاہ کو تھی۔ اسے کیسے پتا تھی یہ بات؟ وہ حیرت سے اسے دیکھتا سوچ رہا تھا، جبکہ باقی سب ان دونوں کی گفتگو سننے سے محروم تھے، کیونکہ وہ کافی کم آواز میں گفتگو کر رہے تھے۔
جبکہ یشب شاہ ایک نظر ان دونوں کو دیکھتا اپنی پلیٹ پر جھک گیا۔ اسے ہرٹ ہوتا تھا حسام شاہ کے کسی اور کے ساتھ ہنس کر بولنے سے، پھر چاہے وہ اس کا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ وہ صرف اس کے قریب تھا اور اس کے لیے بے حد ٹچی بھی، جس کا فائدہ وہ اس وقت بھرپور اٹھا رہا تھا کیونکہ وہ اس سے ناراض تھا۔ آج یونی میں سارا دن اس سے پوچھتا رہا تھا، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیتے اسے انجانے میں ہرٹ کیا تھا، جس کا وہ پورا بدلہ لے رہا تھا۔ تجھے کیسے پتا؟ وہ منہ کھولے اسے پوچھنے لگا، جو کھیرے کا پیس اٹھاتا اس کے منہ میں ڈال گیا، کیونکہ آپ کی گاڑی کے پیچھے والی گاڑی آپ کے اس ہونہار بھائی حسام شاہ کی ہوتی تھی۔ جبکہ اس کی بات پہ الہان شاہ نے اپنے ہاتھ میں پکڑا گلاس مزید زور سے بھینچا تھا۔ لعنت ہو تم پہ شاہ، اس کے کان کے قریب ہوتے غصے سے دھاڑا تھا۔ جب اس کی دھاڑ اب کی بار سب نے نہ سنی تھی اور سب نے نظریں اٹھا کر بھی اسے دیکھا تھا۔ اوہ نہ بیبی، ٹوٹ جائے گا۔ اس کے ہاتھ سے گلاس لیتا اس کے تاثرات پہ اپنا کہکہا ضبط کرتا بولا تھا، جس پر وہ اسے پھاڑ کھانے والی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ ہاں یار، مجھے ایسے تو نہ دیکھیں، میں خان حویلی کا گیٹ کیپر تھوڑی ہوں۔ وہ معصومیت سے دیکھتا اسے جتانے لگا کہ وہ حسام شاہ ہے جس پر الہان شاہ نے اسے تنزیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ تمہاری اس لانتی شکل کو دیکھ کر سب پہچان جائیں گے تم شاہ حویلی کے بغیرت حسام شاہ ہو۔ وہ دانت کچکچاتے ہوئے بولتا اپنی چیئر کو جھٹکے سے پیچھے کرتا اپنی جگہ سے اٹھا تھا، جبکہ اب کی بار حسام شاہ سے کہکہا روکنا محال ہوا تھا۔ کدھر جا رہے ہو آپ؟ اور تمہارے دانت کیوں نکل رہے ہیں؟ دانیال شاہ نے الہان شاہ سے پوچھتے ہوئے اس سے بھی سوال کر دیا، جو کہکہا لگاتا اب اپنے کھانے کی پلیٹ سیدھی کر رہا تھا۔ میرا ہو گیا، وہ کہتا وہاں سے جانے لگا جب اپنے باپ کی آواز پہ رکا تھا۔ کبھی تو انسانوں کی طرح کھا لیا کرو۔ وہ ان کی روز کی بک بک پہ تپ کے بولے تھے، جس پہ آج تپے ہوئے الہان شاہ کا پارا مزید ہائی ہوا تھا۔ تو یہ تو آپ کو مجھ جیسے گدھے کو پیدا کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا۔ وہ انہیں دیکھتا کچھ جتا گیا، جبکہ اس کے لہجے میں کہیں بھی بدتمیزی کا عنصر موجود نہیں تھا۔ ان سب کا اپنے باپ دادا کے ساتھ بے حد اچھا باؤنڈ تھا۔ جب اس کی بات پہ گڑبڑائے تھے، لا حول ولا قوت، وہ اپنے دماغ میں آتی سوچ پہ فوراً سے یہ الفاظ ادا کر گئے۔ وہ بھی اس کا باپ تھا، کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ اس سے پیچھے رہتے؟ تمہارے کیوں دانت نکل رہے تھے؟ ان دونوں باپ بیٹے کو الجھتے دیکھ اب کی بار دراب شاہ نے اپنے سپوت کو لتاڑا تھا، جس پہ اس نے معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹاتے دیکھا تھا۔ وہ دراصل آپ کے اور موم کے پیار بھرے لمحات میری گناہگار آنکھوں کے سامنے آ گئے تھے۔ وہ بنا کسی کا لحاظ کیے بے باکی سے بولا تھا، جب اس کی دراب شاہ اور مرحا شاہ بری طرح سٹ پٹائے تھے۔ شاہ، یہ تنبیہی آواز غائز شاہ کی تھی، جو کب سے ان دونوں کے ڈرامے دیکھ رہے تھے، جبکہ آئینور غصے سے اپنے کھانے پہ جھک چکی تھی کیونکہ اس کی بات کو کسی نے سیریس نہیں لیا تھا۔ اس کا غصہ وہاں موجود یشب شاہ نے نوٹ کیا تھا، مگر اس کے خود کو کچھ بھی کہنے سے باز رکھا تھا۔ یار، اصل میں انہیں پٹھانوں کے شادی شدہ اور 8 بچوں والے باپ سے محبت ہو چکی ہے، اور وہ بھی ٹھیک ٹھاک۔ وہ دلکش ہنسی کے ساتھ ہاتھ پہ ہاتھ مارتا ان سب کو حیرت سے اچھلنے پہ مجبور کر گیا، جبکہ سب اب الہان شاہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ایک پل کے لیے تو اس کی بات پہ یشب شاہ بھی ٹھٹکا تھا، جبکہ وہاں موجود آئرہ شاہ اور آئینور شاہ کے لبوں پہ مسکراہٹ پھیلی تھی، جسے وہ پانی کا گلاس لبوں سے لگاتی چھپا گئی تھی، مگر دونوں ہی چھپا نہیں سکی تھی۔ استغفر اللہ! سب کو یوں اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ استغفر اللہ کرتا اس کی طرف بڑھا تھا، جو اپنی جگہ سے اٹھتا باہر کی طرف کو بھاگا تھا۔ ہاں، سچ بولنے والوں کو یوں ہی ڈرایا جاتا ہے، مگر میں سچ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اس سے ڈر کے بھاگتا بھی جا رہا تھا، جبکہ زبان کو چین ابھی بھی نہیں آ رہا تھا۔ یوں بدتمیز زبان! اپنی زبان کو باہر نکال کر اس پہ دانتوں کا دباؤ ڈالتا اپنی زبان کو ڈپٹ گیا، جو اس کے شیطانی دماغ کے آگے بالکل بے بس تھی۔ تم آج مجھ سے بچ نہیں سکتے شاہ! وہ غصے سے غراتے اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ جب وہ پیچھے کی طرف دیکھتا بھاگ رہا تھا، جب اس کا تصادم کسی نازک وجود سے زوردار طریقے سے ہوا تھا، جبکہ وہ مقابل کی چیخ اور ہاتھ میں پکڑا سارا سامان زمین بوس ہوا تھا۔ واٹ دا ہیل یار! اپنی شرٹ پہ گرم گرم کچھ گرتے محسوس کرتے وہ جلن کے احساس سے سسکا تھا۔
جب مقابل وجود اس کی سسکی کے ساتھ دھاڑ پہ ڈرتے ہوئے 2 قدم پیچھے لے گیا، جبکہ اس نے آگ اگلتی نظروں سے مقابل کو دیکھا تھا، جو ڈرتے ڈرتے اس کی شرٹ پہ لگے داغ کو دیکھ رہی تھی، جبکہ اس کو دیکھنے کے بعد وہ ایک لمحے کے لیے ساکت ہوا تھا۔ بلیو کلر کے حجاب میں لپٹے اس کے نقوش بے حد چمک رہے تھے، سرخ و سفید رنگت، ڈارک گرے آنکھیں، سرخ لب اور چھوٹی سی ناک اس کے سینے تک بھی بامشکل آ رہی تھی۔ جبکہ وہ اس چھوٹی سی مگر حسین لڑکی کو دیکھے ایک پل کے لیے اپنی جلن بھول گیا۔ اندھی ہو کیا؟ دیکھ نہیں سکتی تھی؟ وہ غصے سے اسے دیکھتا غرایا تھا۔ جب وہ ایک نظر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتی، دوبارہ سے نظر جھکا گئی۔ ارے پناہ بیٹا، یہاں ہو! اس سے پہلے وہ اس پہ دھاڑتا، اپنی ماں کی آواز پہ وہ حیرت سے پیچھے کی طرف پلٹا۔ پناہ؟ ڈونٹ ٹیل می موم، یہ زرسانگا ہوا کی بیٹی ہے۔ وہ اپنے چہرے کے زاویے بگاڑتا بے حد بدتمیزی سے بولا تھا، جبکہ لہجے میں حقارت اور حیرت کا عنصر شامل تھا۔ اس کے لہجے میں موجود تاثر محسوس کرتے سب نے اسے گھورا تھا، جبکہ اس کے یوں کہنے پر پناہ نے تو نظریں اٹھاتے شکوہ کنا نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس کے یوں دیکھنے پر وہ ابرو اچکاتا اسے دیکھنے لگا، جو فوراً سے سر جھکاتی اسے گزرنے کا راستہ دے گئی تھی۔ یہ حویلی نوکروں کے بچوں کے لیے نہیں بنی، اس لیے تم تو غلطی بھی دوبارہ مجھے نظر نہ آؤ۔ وہ غصے سے اس کو یوں آنکھیں جھکا کر سائڈ پر ہوتا دیکھ پاگل ہوتے دماغ اور جلتے سینے کے ساتھ وہاں سے نکلا تھا، جبکہ اس کی نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ شاہ! کئی آوازیں ایک ساتھ ابھری تھی جنہیں وہ نظر انداز کرتا چلا گیا تھا۔ اس کے پیچھے ہی الہان شاہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتا وہاں سے نکلا تھا۔ اس کا ارادہ فری میں شوخے ہوتے حسام شاہ کو لتاڑنے کا تھا۔ بیٹا سوری، وہ غصے کا تھوڑا تیز ہے ورنہ دل کا برا نہیں ہے، میرا شاہ اس کے پاس آتی پیار سے بولی تھی، جبکہ اپنے بیٹے کے لہجے پہ وہ اچھی خاصی شرمندہ ہوئی تھی۔ نہیں آنٹی جی، کوئی بات نہیں۔ وہ اٹک اٹک کر ان کی بات کا جواب دیتی انہیں نارمل کرنے لگی، جبکہ دل کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہوا تھا۔ وہ انا کا بادشاہ اسے معمولی سمجھ کر حقارت بھری نظر اس پر ڈال کر گیا تھا، جس کے ایک دیدار کے لیے وہ ترستی رہتی تھی، جس کی آواز کی وہ دیوانی تھی، جس کے پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک کا ہر زاویہ، ہر نقش اسے حفظ تھا۔ آج اس نے نظر ڈالی بھی تو کیسی حقارت بھری! اس کے آنسو کسی بھی پل بہنے کو بےتاب تھے، مگر سب کے سامنے خود پہ قابو پاتی وہ کنٹرول کرتی مسکرا دی۔ مورے نے کھیر بھجوائی تھی مگر وہ گر گئی۔ معصومیت سے انہیں بتاتی وہ کافی کیوٹ لگی تھی، جبکہ باقی سب اس کے تاثر دیکھتے ہنس دیے۔ کوئی بات نہیں، تم دوبارہ لا دو پلیز، تمہیں پتا ہے نا مجھے کتنی پسند ہے وہ کھیر۔ اس کی بات پہ آئرہ شاہ نے ایکسائٹڈ ہوتے اس کی طرف للچائی نظروں سے دیکھا تھا۔ جب یشب شاہ اس کی بات پہ آنکھیں سکیڑتا اسے دیکھنے لگا، ہر چیز ہی اس لڑکی کو پسند ہوتی تھی۔ وہ سر جھٹک گیا۔ آپ کے لیے ہی لائی تھی، لیکن وہ بتاتے ہوئے پھر سے وہی منظر سامنے آیا تھا، تبھی بات ادھوری چھوڑ گئی، جبکہ اس دوران سب کی نظریں دونوں کی طرف تھیں سوائے یشب شاہ کے۔ وہ اپنے کھانے پہ جھکا بس چمچ چلائے جا رہا تھا، جبکہ کچھ لوگوں کی نظریں اس کا طواف کر رہی تھی، جو کھیر کے نام پہ اپنی بھوکی نظروں کو قابو نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ وہ اس کھیر کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ ہاں تو نہیں لا دو نا بھائی، بلکہ رکو، ساتھ چلتے ہیں، وہاں کھا کر آئیں گے۔ اسے کہتی کہتی اچانک سے اپنا ارادہ بدلتی خود بھی تیار ہو گئی، جب اس کی بات پہ پناہ نے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ وہ ان کے گھر جائے گی؟ واقعی؟ وہ محض سوچ ہی سکی جب اس کو اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ اسے چلنے کا اشارہ کرتی خود بھی اس کے پیچھے پیچھے قدم بڑھا گئی۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ کیوں اتنا سستا ایٹیٹیوڈ اس بیچاری پہ جھاڑ کر آئے ہو؟ اس کے پیچھے ہی کمرے میں داخل ہوتا بولا تھا۔ اس کے لہجے میں بڑے بھائیوں والا روب تھا، جس کا فی الحال اس گھمنڈی شخص پہ کوئی اثر نہیں پڑنے والا تھا، اس لیے وہ اس کی طرف مڑتا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ آپ کی اس بیچاری نے اپنی اندھی آنکھوں سے میرا نرم و نازک سینہ جلا ڈالا تھا، وہ نہیں دیکھا آپ نے؟ وہ اس کو ملازمہ کی بیٹی کی سائڈ لیتے دیکھ غصے سے بولا تھا، جبکہ لہجے میں ناراضگی کا بھی تھوڑا عنصر شامل تھا۔ سب دیکھا تھا میں نے، کیسے تم نے پورے 5 منٹ اس کے چہرے کو اپنی ان ترسی ہوئی نگاہوں سے تاڑا تھا، اور پھر کھیر گرنے کے 5 گھنٹوں بعد تمہیں اپنے سینے کی نازکی میں جلن محسوس ہوئی تھی۔
اس کے نرم و نازک سینہ کہنے پر ایک پل کے لیے سٹ پٹایا تھا، پھر اگلے ہی پل وہ اس کی حرکت یاد دلاتا اس پہ طنز کر گیا۔ اب کی بار سٹ پٹانے کی باری حسام شاہ کی تھی۔ وہ اپنے لب کو دانت تلے دیتا اپنی مسکراہٹ ضبط کرنے لگا۔ جب الہان شاہ نے اس کو بغور دیکھا تھا، یہ آپ بار بار میرے سینے کی نازکی پہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ کیا بات ہے؟ نیت خراب ہو رہی ہے کیا؟ اپنی چوری پکڑے جانے پر وہ بات بدلتا اپنی مسکراہٹ دباتا بے باکی سے بولا تھا۔ جب اس کی بات پہ وہ سرخ پڑتا اس پہ لعنت بھیج گیا۔ لعنت ہو تم پہ شاہ، تمہیں دیکھ کر نیت خراب نہیں ہوتی، انفیکٹ الٹی ضرور آتی ہے۔ اس کے دلکش چہرے کو نظروں کے حصار میں لیتا سراسر جھوٹ بول گیا۔ جب اپنی اتنی انسلٹ پہ وہ اسے گھورنے لگا۔ اچھا، کبھی کی تو نہیں آپ نے؟ وہ آنکھیں چھوٹی کیے دانت کچکچاتے بولا تھا، جب الہان شاہ نے منہ میں مڈل فنگر ڈالتے جان بوجھ کر اپنا دل خراب کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کو یوں مڈل فنگر منہ میں ڈالتے دیکھ حسام شاہ نے گندے سے تاثرات چہرے پر سجائے، بے حد بری آوازیں نکالی تھی۔ آخ لالا، اس کی حرکت پہ چیخا تھا جب الہان شاہ اس کی طرف 2 قدم بڑھا تھا۔ آؤ نا، کروں الٹی تم پر؟ وہ یوں ہی منہ میں انگلی رکھتا اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولا تھا۔ جب وہ پیچھے کی طرف ہوتا اپنی زبان کے جوہر دکھانے لگا۔ لالا، اللہ کا واسطہ ہے، انگلی چینج کر لیں، میرے دماغ میں گندی باتیں آ رہی ہیں۔ وہ اپنے بالوں کو کھجاتا اسے وارن کرنے لگا۔ جب اس کی بات پہ الہان شاہ کی توجہ اپنی انگلی کی طرف گئی تھی، اپنی مڈل فنگر کو منہ میں دیکھتا وہ سٹ پٹاتا ہوا باہر نکل گیا۔ جب اس کے تاثرات پہ حسام شاہ کا بلند و باں کہا کمرے میں گونجا تھا۔ او مائی گاڈ! وہ ہنستے ہوئے زمین پہ بیٹھا تھا جب الہان شاہ خود کو کوستا اس کو گھورنے لگا، جو پاگلوں کی طرح ہنستا جا رہا تھا۔ اب نہیں جل رہا تمہارا سینہ؟ وہ جلے بھنے انداز میں بولتا اس کو کاٹ کھانے کو دوڑا تھا۔ جب وہ ہنستا ہوا نہ میں سر ہلا گیا۔ آپ کی اس حرکت نے ٹھنڈی پھوار برسائی ہے میرے دل پہ۔ وہ کہا لگاتا اس کی طرف فلائنگ کس اچھال گیا، جبکہ وہ آگ اگلتی نظروں سے دیکھتا وہاں سے جانے لگا۔ وہ کس لیے آیا تھا اور کیا ہو گیا تھا؟ سر جھٹکتا وہ وہاں سے نکلنے کو تھا جب اس کی آواز پہ اس کے قدم رکے تھے۔ یار، ایک ملاقات بھابھی کے ساتھ ڈن کر لیں۔ اس کو وہاں سے جلتے بھنتے نکلتے دیکھ اس کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ گیا تھا۔ شٹ اپ، تجھ سے پوچھ کر نہیں کرنی۔ وہ جان بوجھ کر اپنا بھرم رکھنے کو شوخی مار گیا، جبکہ وہ اس کی بات پہ ہنستا ہوا تالی بجا گیا۔ رکھنا تھا دوستوں میں بھرم سو اس لیے کہہ دیا، خود نکلا ہوں اس کے گھر سے، نکالا نہیں گیا۔ وہ ہنستا ہوا 2 اشعار بولتا اس کے جلتے دل پر مزید پیٹرول پھینکنے لگا، جبکہ اس کا لال ہوتا چہرہ دیکھ کر وہ مسکراہٹ چھپانے کے چکروں میں ہلکان ہو رہا تھا۔ کنفرم جہنمی ہو تم سالے! اس کی شکل کو دیکھتا بے حد خراب موڈ میں انگلی اٹھا کر اس کی طرف اشارہ کر کے بولتا وہاں سے جانے والا تھا، جس پہ وہ اس کی حالت دیکھتا سیریس ہوا تھا۔ ڈن کرے میرے ساتھ آج رات ملاقات کروا دیتا ہوں، وہ اس کو دیکھتا کہنے لگا، جب اس کی بات پہ الہان شاہ نے اسے پھاڑ کھانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ ایسی للچائی نظروں سے نہ دیکھے میری بیگم کے بھی کچھ خواب ہوں گے۔ اچھا کروا دیتا ہوں نا، وہ جان بوجھ کر اپنے سینے پر دونوں ہاتھ باندھتا بولا تھا، جبکہ دوسرا جملہ سنجیدگی سے اس کے گوش گزار کیا تھا۔ نہیں چاہیے۔ اس کی ایکٹنگ دیکھ کر وہ اس کے منہ کے قریب پھنکارتے ہوئے وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ جاتے ہوئے دروازہ زوردار طریقے سے بند کرنا نہیں بھولا تھا۔ یہ دروازہ نا آپ اتار کر ہی لے جائیں۔ دروازے کی اتنی زوردار آواز پہ وہ اپنی جگہ سے اچھلتا پیچھے سے ہانک لگا گیا تھا۔ جیسی آگ وہ الہان شاہ کے دل میں لگا چکا تھا، اس کا سلگنا بنتا تھا، جبکہ وہ اپنے بغیرت دماغ کو پھر سے کچھ الٹا کرنے کے لیے تیار دیکھ اس کو اگنور کرتا دل کی تابیداری کرنے لگا۔ چلو بھئی، کروا دیتے ہیں ملاقات، کیا یاد کریں گے یہ بھی۔ وہ اپنے سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھاتا نمبر ڈائل کر کے کال ملاتا کان سے لگا گیا، جبکہ بیڈ پر بیٹھنے کی زحمت کیے بغیر وہ جانوروں کی طرح اپنے بیڈ پر ٹوٹ پڑا تھا۔ اس کے یوں گرنے پہ بھی بیڈ کو ہلکا سا جھٹکا تک نہیں لگا تھا، جس سے ثابت ہوا تھا کہ وہ بھی اپنے مالک کی طرح کافی ڈھیٹ ہے۔ کال ریسیو ہوتے ہی دوسری جانب سے کوئی نسوانی آواز گونجی تھی، جس کو سنتے وہ مسکراہٹ لبوں پہ سجاتا گلا کھنکار گیا۔ ہیلو ڈارلنگ! اپنے لالا کا سرخ چہرہ یاد کرتے وہ مقابل کو مخاطب کر گیا، جو اس کے طرز تخاطب پر ہمیشہ کی طرح سرخ پڑی تھی۔ شاہوں کی اس حویلی میں پورا شاہ خاندان قیام پذیر تھا۔ سالک شاہ کے 3 بچے تھے، سب سے بڑے دراب شاہ تھے جن کے 3 بچے تھے۔ الہان شاہ اس کے بعد تھا۔
حسام شاہ اور اس کے بعد آئرہ شاہ۔ دوسرے نمبر پہ دانیال شاہ تھے جن کی ایک ہی بیٹی تھی آئی نور شاہ، جبکہ تیسرے اور آخری نمبر پہ ماہد شاہ تھے جن کا ایک بیٹا تھا یشب شاہ۔ الہان شاہ جو حویلی کا سب سے بڑا سپوت تھا، ایک بزنس ٹائکون، اپنے خونی رشتوں کے لیے جان دینے والا اور جان لینے والا بھی، اپنی منکوہا کا دیوانہ، اس سے عشق کرنے والا۔ اس کا نکاح بچپن میں سالک شاہ کے پٹھان دوست کی پوتی کے ساتھ ہوا تھا، جبکہ رخصتی کا ابھی دور دور تک کوئی پتہ معلوم نہ تھا۔ کیسی ہے ڈارلنگ؟ وہ اپنے تکیے میں سر گھساتا بولا تھا جب اس کی بات پہ مقابل نے بمشکل اپنا کہکہا ضبط کیا۔ ٹھیک ہوں میری جان، آپ کیسے ہیں؟ دوسری جانب سے لہجے میں بے حد چاہت سموئے انہوں نے جواب دیا تھا، جس پہ حسام شاہ کے لبوں میں مسکراہٹ پھیلی تھی۔ کیسی خوبصورت اور جادوئی آواز ہے یار آپ کی، سنتے ہی دل کی دنیا میں الگ سا بھونچال آ گیا ہے۔ وہ اپنی مسکراہٹ ضبط کرتا انہیں چھیڑنے لگا جب وہ اس کی بات پہ کہکہا لگا گئی۔ میری بیوی سے فلرٹ کرنا کب چھوڑو گے تم ٹھرکی آدمی؟ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتی، ابراہیم خان نے اس کے ٹھرک پن پہ ٹونٹ مارا تھا۔ جب وہ ان کی آواز سنتا بے ساختہ اٹھ بیٹھا۔ اے حسین آنکھوں والی مائزہ، تو مجھے دھوکہ دے گی کبھی سوچا نہ تھا۔ اس بڈھے میں ایسا کیا دیکھ لیا؟ وہ ان کے قریب سے ابراہیم خان کی آواز سنتا خاصے زنانہ لہجے میں بولا تھا، جس پہ وہ حیرت سے موبائل کی طرف دیکھنے لگی۔ ارے کون سا دھوکہ بھائی؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگی، جبکہ ابراہیم خان موبائل کو یوں گھور رہے تھے جیسے وہ سامنے بیٹھا ہو۔ اتنا جوان جہان لڑکا ہر لڑکی کے دل کا چین آپ کی راہ دیکھ رہا ہے، آپ پہ فدا ہے، اور آپ بڈھوں کو اپنے پاس بٹھائے بیٹھی ہیں۔ وہ ابراہیم خان کی آواز پر تنقید کرتا گہرے افسوس سے بولا تھا، جس پہ وہ دانت کچکچا گئے۔ تمہاری اس مردانہ کم اور زنانہ زیادہ والی آواز سے لاکھ گنا بہتر ہے میری آواز۔ اسے اپنی آواز پہ یوں بیوی کے سامنے تنقید کرتے دیکھ وہ اچھے خاصے بھنے تھے۔ او ہیلو دادا جان، اس آواز پر ہزاروں لوگ مرتے ہیں، سمجھے آپ؟ وہ فرضی کالر اچکاتا فلیکس مارنے لگا۔ جب وہ ہوں کرتے سر جھٹک گئے۔ ایسی زنانہ مردانہ مکس اپ آواز کو سن کے لوگ مر ہی سکتے ہیں۔ انہیں اچھا خاصا تپا چکا تھا، تبھی وہ ہر بات کا جواب خاصے تپے لہجے میں دے رہے تھے۔ یار بیوٹیفل، دور ہو کر بیٹھو ان سے، کتنی اسمیل آ رہی ہے ان کے منہ سے۔ وہ اپنی سریلی آواز کی یوں مٹی پلید ہوتے دیکھ سارے حساب بے واہ کر گیا۔ جب اس کی بات پہ وہ دونوں میاں بیوی سٹ پٹ آئے تھے۔ یہ اسمیل میرے منہ سے نہیں، تمہارے جلے ہوئے ناک سے آ رہی ہے ایڈیٹ۔ جب کوئی جواب نہ سوجھا تو وہ یہ الفاظ اس کے منہ پر مارنے کے انداز میں بولتے وہاں سے اٹھ کھڑے گئے تھے، جبکہ مائزہ خان شوہر اور بھتیجے کے درمیان بری طرح پھنسی ہوئی تھی۔ جان، آپ میری طرف متوجہ ہوں، آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ انہیں سرے سے اگنور کرتا مائزہ خان سے مخاطب ہوا، جو اپنے شوہر کی شکایتی نظروں پہ لب چبا رہی تھی۔ ہاں بولو، سن رہی ہوں۔ وہ انہیں بعد میں منانے کا سوچتی اس کی طرف متوجہ ہوئی، جو آگ لگا کر اب ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ ہاں سن لو اس کی زنانہ آواز میں التجائیں۔ وہ خود کا نظر انداز ہونا دیکھ کر اچھے خاصے زچ ہوتے ہوئے وہاں سے نکلے تھے، جب 2 پل کی خاموشی کے بعد دونوں کا کہکہا کمرے میں گونجا تھا۔ کیوں تنگ کرتے انہیں؟ وہ محبت سے اس سے پوچھنے لگی جب وہ آنکھیں سکیڑ گیا۔ یار میرے سامنے کسی مرد کی بات نہ کیا کرے، دل میں کچھ ہوتا ہے۔ وہ جان بوجھ کر ایکٹنگ کرتا دہائیاں دینے لگا، جب دوسری جانب وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ پاگل، اچھا بتاؤ کیوں کال میں سب ٹھیک ہے نا؟ وہ ہنستے ہوئے اسے پاگل کہتی آخر میں تھوڑا سنجیدہ ہوئی تھی جب وہ کان کھجا گیا۔ یار وہ آپ کی بیٹی چاہیے تھی۔ وہ نچلے لب کو دانتوں تلے دیتا ان کے سامنے اپنی ڈیمانڈ رکھ گیا، جب وہ 2 پل کر رکتی ان کی بات سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ ہیں؟ کیا مطلب؟ جب کچھ پلے نہ پڑا تو وہ اسی سے پوچھنے لگی جو نہ جانے کیا بول رہا تھا۔ ارے یار، بدبودار آواز کے مالک ابراہیم خان کی خوبصورت بیوی کی حسین ترین بیٹی چاہیے، بس 1 رات کے لیے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کے سامنے کیسے اپنی بات رکھے، جبکہ مائزہ خان اس کی بات پہ بوکھلاتے اپنی جگہ ان کا بھتیجا ایسا تو نہیں تھا۔ بے ساختہ ان کا دل پر ہاتھ پڑا تھا، جب دوسری جانب وہ ان کے بوکھلاہٹ بھرے لہجے پہ حیران ہوا۔ ہیں؟ کیا ہوا؟ وہ نہ سمجھی سے پوچھنے لگا جب اسے پیچھے سے ایک تھپڑ وصول ہوا تھا۔ اس کا پورا دھیان موبائل کی طرف تھا۔ اچانک سے پیچھے سے پڑتا تھپڑ اس کو اپنی جگہ سے اچھلنے پہ مجبور کر گیا تھا۔ ایڈیٹ کو بات بھی کرنی نہیں آتی، اس کے ہاتھ سے فون کھینچتا تعصب سے بولا تھا۔
جب اپنے سامنے یشب شاہ کو دیکھتا اپنی ناراضگی یاد کرتا سر جھٹک گیا۔ ڈونٹ ٹچ مائی فون۔ اس کے ہاتھ سے اچانک اپنا فون کھینچنے لگا۔ جب وہ موبائل اس کی پہنچ سے دور کرتا اسے گھور گیا۔ او جسٹ شٹ اپ۔ اسے سنجیدگی سے شٹ اپ کال دیتے وہ موبائل کان کے ساتھ لگا گیا۔ السلام علیکم پھپھو جان۔ اس کی گھوریوں کو نظر انداز کرتا اپنی ساری توجہ موبائل کی طرف کر گیا، جبکہ دوسری جانب بت بنی مائزہ خان اس کی آواز پہ ہوش میں آئی تھی۔ وعلیکم السلام پھپھو کی جان۔ یہ شاہ کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا بات کر رہا ہے یہ؟ وہ سلام کا جواب دیتی بےتابی سے اس سے پوچھنے لگی۔ جب وہ اپنا ماتھا سہلاتا اس کی طرف دیکھنے لگا جو ایک نیا گل کھلاتا اب اپنی وارڈروب میں گھسا ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ سب اسے نظر انداز کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ پھپھو، وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ ہم سب آج رات انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو ایشل کو بھجوا دیں پلیز۔ وہ صاف لفظوں میں ان کے سامنے اپنی بات رکھتا آنکھیں میچ گیا۔ وہ کال پہ بات نہیں کرتا تھا، ایون کہ میسج پہ بھی نہیں۔ اس کی اصل دنیا حسام شاہ سے شروع ہو کر حسام شاہ پہ ہی ختم ہوتی تھی۔ باقی کچھ لوگوں سے بھی اسے محبت تھی، بے حد تھی، مگر حسام شاہ اس کی زندگی تھا، اس کے دل کا خوبصورت ٹکڑا۔ او مائی گاڈ، یہ لڑکا! اس کی بات سنتی وہ گہری سانس خارج کرتی اپنا ماتھا پیٹ گئی۔ جان نکال دی تھی اس نے میری، اسے بتانے لگی، جو اب کال کاٹنے کے لیے پر توڑ رہا تھا۔ جی وہ بس، خیر سوری۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ کیا بولے، تبھی سوری کر گیا جب وہ ہلکا سانسی تھی۔ ارے تم کیوں کر رہے ہو سوری؟ مجھے پہلے اس ڈفر کی بات کو سمجھ آنا چاہیے تھا۔ ان کو دوش دینے کی بجائے اپنا ہی قصور نکالنے لگی جب وہ انہیں محض سن کر رہ گیا۔ اور بتاؤ کیا کرنا ہے آج کی رات؟ وہ اس سے پوچھنے لگی جب وہ سمجھ نہ پایا کہ کیا کہے، کیونکہ یہاں کسی کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ پھپھو جان وہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا، وہ آ جائیں پھر کریں گے۔ وہ اپنی انگلی سے ماتھا کھجاتا کنفیوز ہوتے بولا تھا، جس پہ وہ اوکے کر گئی۔ چلو اچھا، میں بھیجوا دیتی ہوں دونوں کو۔ وہ سرسری سی دو چار اور باتیں کرتی اسے بے چین کر رہی تھی۔ جب وہ اوکے پھپھو آواز نہیں آ رہی کچھ کہا جیسے الفاظ استعمال کرتا کال کاٹ گیا۔ کال کاٹتے ہی اس نے ایک لمبا سانس لیا تھا۔ کتنا مشکل تھا کال پہ بات کرنا، وہ محض سوچ کر رہ گیا جب اچانک اس کی نظریں اس کی طرف اٹھی تھیں جو ابھی تک اپنے وارڈروب میں گھسا ہوا تھا۔ یار اگر وارڈروب سے اتنی ہی محبت جاگ رہی ہے تو بتا دو، میں بھی کسی ہینگر پہ لٹک جاتا ہوں۔ وہ مزید اپنا اگنور ہونا برداشت نہ کر پایا تو بیچارگی سے بولتا اسے اپنی طرف متوجہ کرنے لگا۔ اس کا انداز کافی معصومانہ تھا جسے حسام شاہ نے فل اگنور کیا تھا۔ وہ سمجھا ہی نہیں میری خاموش شکایت، میری چپ بھی ہجوم پہ بھاری ہے۔ اس کی بات پہ دو اشعار اچھالتا وہاں سے واش روم کی طرف بڑھا تھا۔ جب وہ اس کا تن سمجھتا لب بھیج گیا۔ وہ لان میں بیٹھا سگریٹ کے گہرے گہرے کش لے رہا تھا، جبکہ سوچوں کا مرکز وہ دلکش سراپا تھا جو اس سے کہیں دور نہ جانے کس لمحے میں جی رہی تھی۔ چیئر سے ٹیک لگائے وہ چاند کی طرف دیکھتا کسی کی رنگت کو اسے تولنے کی کوشش میں تھا جب پورچ میں گاڑی رکنے کی آواز پہ اس کی سوچوں میں خلل ڈالا تھا۔ اس نے اپنی کلائی پہ پہنی واچ کو دیکھا تھا جو 11 کا ہنسا عبور کرنے والی تھی۔ اس وقت کون آیا؟ سب تو حویلی میں تھے۔ وہ سوچتا اپنی جگہ سے اٹھنے ہی والا تھا جب سامنے کا منظر دیکھتے اس کی آنکھوں کی پتلیاں ساکت ہوئی تھی۔ وہ اپنی جگہ پہ بالکل سٹل اس کو دیکھے جا رہا تھا جو بلیک کلر کی چادر میں خود کو لپیٹے ہوئی تھی، مگر دل نشین چہرے کو ہر پردے سے آزاد کر رکھا تھا۔ اس کے پٹھانی نقوش دیکھتا وہ ابھی ہوش میں آنے کی چاہ نہیں رکھتا تھا جب اس کے پیچھے چلتے وجود نے اس کے جسم میں انگارے بھرے تھے۔ اس کے قدموں پہ قدم جماتا وہ نظریں جھکائے اس چھوٹے وجود کی پیروی کر رہا تھا جسے دیکھتے الہان شاہ کے رگوں میں شعلے دھڑکے تھے۔ وہ ہوتا کون تھا؟ اس کی بیوی کے قدموں پہ قدم رکھنے والا؟ وہ غصے سے سوچتا اس کی طرف بڑھنے کا ارادہ ترک کرتے وہیں کھڑا کھڑا اس کا انتظار کرنے لگا جب ہاتھ میں پکڑی سگریٹ ختم ہوتی اپنے شعلوں سے اس کی انگلی جلا گئی۔ بے ساختہ اس کے لبوں سے ایک سسکی برآمد ہوئی تھی۔ انگلی پہ محسوس ہونے والی جلن اس جلن سے کہیں کم تھی جو ان دونوں کو دیکھ کر اس کے سینے میں ہو رہی تھی، جبکہ مباغل تک اس کی سسکی نے پہنچنے کی زحمت بالکل بھی نہیں کی تھی۔ کیوں بلایا ہوگا لالا نے؟ وہ اپنے پیچھے آتے ارمغان خان سے مخاطب ہوتی اس سے پوچھنے لگی جو اچانک اس کے مڑ جانے پر بری طرح ٹھٹکتے رکا تھا۔ اگر وہ بروقت اپنے قدم نہ روکتا تو اس کا اور ایشل کا کافی زبردست تصادم ہوتا، اور اگر ایسا ہو جاتا
تو یقیناً الہان شاہ یہاں 2 قبریں کھود دیتا۔ معلوم نہیں، اندر جا کر ہی معلوم ہوگا۔ وہ اس کو مختصر سا جواب دیتا اپنی نظریں یہاں وہاں گھمانے لگا۔ مقابل کی آنکھوں میں دیکھ نہیں پاتا تھا وہ۔ اس کے ساتھ نظریں ملتے ہی وہ خود کو بے جان سا محسوس کرتا تھا۔ جی چلے پھر، وہ سر ہلا کر کہتی پیچھے کو مڑی ہی تھی کہ جب اس کی نظر سامنے کھڑے الہان شاہ کی طرف اٹھی تھی۔ بلیو ٹراؤزر کے ساتھ سفید شرٹ پہنے، سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کو خود کی طرف تکتا پا کر وہ بے ساختہ اپنے لب بھیج گئی۔ دل نے دھڑک کر باہر آنے کی ٹھان لی تھی۔ ادھر آؤ، اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ آنکھوں سے اشارہ کر گیا، جس پہ وہ سٹپٹاتی ارمغان خان کو دیکھنے لگی، جو نہ جانے کب اس سے تھوڑے فاصلے پہ ہوتا کال اٹینڈ کر رہا تھا۔ دوبارہ سے اس کی نظریں سامنے کی طرف اٹھی تھیں، جبکہ اب کی بار الہان شاہ نے دانت کچکچاتے اسے اپنے قریب آنے کا کہنے لگا۔ جب وہ ارمغان کی نظروں سے چھپتی ہوئی 2 ہاتھوں کی انگلیوں سے اسے بھائے کا اشارہ کرتی اندر کی طرف بڑھ گئی، جبکہ اس کی حرکت پہ الہان شاہ سیخ پا ہوا تھا، جو اس کے چہرہ نہ ڈھکنے پر پہلے ہی غصے سے آگ بگولا ہو رہا تھا۔ اب کی بار اس کے یوں اگنور کرنے پر دل چاہ رہا تھا کہ اس 2 فٹ کی چوزی کو پکڑ کے اپنے لمس سے روشناس کراتے فنا کر دے۔ اس سے پہلے کہ وہ اندر کی طرف بڑھتا، پوری شان سے باہر آتے حسام شاہ کو دیکھتے وہ ابرو اچکا گیا تھا۔ انداز ایسا تھا کہ بکو۔ اس کے تاثرات دیکھتے حسام شاہ اس کے قریب ہوتا اس کے کندھے پہ بازو رکھ گیا تھا۔ لگتا ہے منہ نہیں لگایا کسی نے، اس کے کان کے پاس ہوتا خاصے دکھ بھرے انداز میں بولا تھا، جبکہ الہان شاہ نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ اسے خود سے دور جھٹکتا وہ ذلیل کرنے کی آخری حدیں پار کرتا اندر کی طرف بڑھ گیا، جب پیچھے سے حسام شاہ اپنا بیلنس برقرار نہ رکھتے زمین بوس ہوا تھا۔ انشاءاللہ ساری زندگی رومانس کو ترسیں گے آپ۔ خود کو بری طرح زمین پر بیٹھے دیکھ وہ چیختا ہوا اسے بددعا دے گیا، جسے الہان شاہ نے ڈھیٹوں کی طرح سے اگنور کیا تھا۔ بہت افسوس کے ساتھ مبارک ہو، کیونکہ تمہاری یہ بددعا ریجیکٹ کی گئی ہے۔ ابھی رومانس کی ساری ٹپس آزماتا وہ رومانس کنگ بن کر نہ دکھایا تمہیں تو مجھے الہان شاہ مت کہنا۔ وہ واپس کو مڑتا اس کے منہ پہ پھنکارا تھا جب وہ اسے گھور کر رہ گیا تھا۔ تھوک گرائے بغیر بھی بات کر لیا کرے یار، وہ جان بوجھ کر اپنے منہ کو ہاتھ سے صاف کرتا بولا تھا، جب الہان شاہ اس کی بات بدلنے پہ اسے کچا چبا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگا۔ جسٹ شٹ اپ، اس کو ذلیل قسم کی شٹ اپ کال دیتے وہ وہاں سے نکلا تھا، جب وہ پیچھے اس کا نیا نام سوچنے کو تیار تھا، کیونکہ آج کی رات تو وہ اسے رومانس کرنے کا موقع نہیں دینے والا تھا، اس بات سے انجان کہ جہاں اس کی سوچ ختم ہوتی ہے وہاں الہان شاہ کی شروع ہوتی ہے۔ شش ڈونٹ وائس، وہ جو ارمغان کو اندر جانے کا اشارہ کرتی خود اپنی ممانی کے کمرے کی طرف بڑھنے ہی والی تھی، اچانک سے اپنی کلائی کھینچے جانے پر چیخ مارتی۔ اس سے پہلے ہی مقابل اس کی آواز کو دبا چکا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ سمجھتی اپنے کان میں ہونے والی سرگوشی اس کو کچھ پل کے لیے اپنی جگہ پہ ساکت کر گئی۔ وہ بنا اپنی آنکھیں جھپکے سامنے کی طرف دیکھ رہی تھی، جبکہ ذہن اور دل یہ قبول کرنے کے چکر میں تھے کہ وہ واقعی اس تک پہنچ چکی ہے۔ اسے اپنے منہ سے ہاتھ ہٹاتے نہ دیکھ وہ مزاحمت کرنے لگی۔ جب وہ اسے آنکھیں جھپکتا اشارہ کرتا خاموش رہنے کا کہتے اپنے ہاتھ ہٹا گیا۔ کیا طریقہ تھا یہ؟ کسی حسین لڑکی سے بات کرنے کی تمیز نہیں آپ کو مسٹر الہان شاہ؟ وہ اپنے منہ سے مصنوعی رکاوٹ ہٹتے ہی اس پر چڑھ دوڑی تھی۔ اس کے انداز میں بدتمیزی کی بجائے ادائے نزاکت تھی، جبکہ ابرو اچکا کر الہان شاہ کہتی وہ کافی خوبصورت لگی تھی۔ اس حسین لڑکی کو تمیز تب کیوں نہیں یاد آئی جب ایک خوبصورت اور ہینڈسم لڑکے کو اگنور کر کے اس کے پاس سے ادائیں دکھاتی گزری تھی؟ اس کے منہ سے اپنا نام سنتا دلکشی سے بولا تھا۔ پل میں سارا غصہ، ساری جھنجھلاہٹ ختم ہوئی تھی۔ کیا واقعی یہ غلطی کب ہوئی مجھ سے؟ میں نے تو کسی ہینڈسم اور خوبصورت لڑکے کو اگنور نہیں کیا۔ وہ دونوں ہاتھوں کو سینے پہ باندھتی بولی تھی، جب وہ اپنی مسکراہٹ دباتا اس کا ٹونٹ ہضم کرنے لگا۔ کوئی بات نہیں حسینہ، غلطی کرنا تو خوبصورت لڑکیوں کی ادا ہوتی ہے، اور رہی بات ہینڈسم بوائے کی تو میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ جانتی ہیں اپنی بیوی کا پسندیدہ مرد ہوں میں۔ وہ دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کر تھوڑا سا آگے کی طرف کو جھکتا یہ الفاظ ادا کرتا اس کا دل دھڑکا گیا تھا، جبکہ دوسری بات اس نے کافی سیریس ہوتے کہی تھی۔ کافی خود پرست معلوم ہوتے ہیں آپ، اور رہی بات بیوی کی تو پھر تو افسوس ہو رہا ہے آپ کی بیوی پر مجھے۔
جس کا پسندیدہ مرد ایک حسین لڑکی سے فلرٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کی بیوی کے نصیب پہ مصنوعی تعصب سے سر ہلانے لگی، جبکہ مسکراہٹ مچلتی اب ہونٹوں پر جھلک دکھلانے کو بےتاب تھی۔ افسوس نہیں کرو سویٹ ہارٹ، میری بیوی نے مجھے حسین لڑکیوں سے فلرٹ کرنے کی اجازت دے رکھی ہے۔ وہ مسکراہٹ دباتا مکمل سنجیدہ تاثرات سجائے بولا تھا۔ جب وہ حیرت سے آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگی، انداز ایسا تھا، یہ کب ہوا؟ آپ کی بیوی کو خوف نہیں آتا کہ آپ کسی حسین لڑکی کے عشق میں فنا ہوتے اسے دھوکہ نہ دے دیں؟ وہ ابرو اچکاتی اس سے سوال کرنے لگی، جس پہ وہ سر نیچے کرتا مسکرایا تھا۔ نہیں، وہ جانتی ہے کہ دنیا میں سب سے خوبصورت چہرہ ایشل ابراہیم خان کا ہے۔ وہ آنکھوں میں دنیا جہان کی محبت سموئے بولا تھا۔ جب وہ اس کی آنکھوں کی شدت سے گھبرائی، ہلکا سا کپکپائی تھی۔ اوہ، اتنا گھمنڈ! وہ سینے پہ باندھے ہاتھ اپنی پشت پہ باندھتی خاصے مغرور لہجے میں بولی تھی۔ جب وہ ہلکا سا مسکراتا سر جھٹک گیا۔ گھمنڈ نہیں ہے محترمہ، ان کے شوہر کا بخشا ہوا مان ہے۔ اس کے بالکل قریب ہوتا اس کے کان کی لو پہ لب رکھتا بولا تھا۔ جب وہ اس کی حرکت پہ سر سے پیر تک سرخ ہوتی انگارہ ہو گئی تھی۔ اس کے کان کی لو سے ہوتا گردن کی طرف ہونٹ رگڑتا اس کو بکھلا رہا تھا، جبکہ اس کے لفظوں کے سحر میں لپٹی ہوش کھو رہی تھی۔ اس کے نرم لب اپنی گردن پہ محسوس کرتے وہ کرنٹ کھاتی 2 قدم پیچھے ہوئی تھی، جب اچانک سے اس کی مزاحمت پہ وہ بری طرح بدمزہ ہوا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ اسے گھورتے ہوئے وہ پوچھنے لگا، جب وہ اپنی گردن پہ ہاتھ پھیرتی اپنی سانسوں پہ قابو پانے لگی۔ مسئلہ میرے ساتھ نہیں، آپ کے ساتھ ہے۔ کیوں اپنے آوارہ لبوں کو کھلا چھوڑ رہے ہیں؟ وہ اس سے ڈری ڈری سی کافی کیوٹ لگ رہی تھی۔ اس پہ تضاد اس کی سرخ پڑتی رنگت۔ الہان شاہ سر سے پاؤں تک اس پہ فدا ہوا تھا۔ سب سے پہلے یہ بتاؤ، تمہاری چادر چہرے سے نیچے کیا کر رہی تھی؟ وہ آوارہ لب سے اس کی اڑتی چادر کو یاد کرتا پوچھنے لگا، جو اس کے مخملی وجود کو سامنے پاتے وہ سرے سے بھول چکا تھا۔ گردن اور جسم کو چھپا رہی تھی، معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتی بولی تھی۔ جب وہ اس کے جواب پہ دانت پیس گیا، تو چہرہ مبارک چھپانے میں کیا دقت ہو رہی تھی؟ وہ ہر لفظ پہ زور ڈال ڈال کر پوچھتا ابرو اچکا گیا۔ تاثرات پل میں سنجیدہ ہوئے تھے۔ اگر اسے چھپا لیتی تو کسی کی بیوی کا پسندیدہ مرد میرے پیچھے یہاں تک کیسے آتا؟ جب کوئی جواب نہ بن پڑا تو وہ کھسیانی سی ہنسی ہنستے بونگا سا جواز پیش کر گئی۔ اب اسے کیا بتاتی کہ وہ گھر سے ہی بنا نقاب کے نکلی تھی۔ یہ قاتل آنکھیں کافی تھی مجھے دیوانہ کرنے کو۔ وہ اچانک سے جھک کر اس کی آنکھوں پہ لب رکھتا بولا تھا، جب وہ دھڑکتے دل سے اس مرد کو دیکھنے لگی جو ہر پل میں اپنا روپ بدلتا تھا۔ اپنی بیوی سے بھی ایسے ہی رومانس کرتے ہیں؟ وہ اس کی شرٹ کے کالر سے چھیڑ چھاڑ کرتی بولی تھی۔ جب وہ ہنستا ہوا اپنے دونوں ہاتھ اس کی کمر کے گرد باندھ گیا۔ بیوی موقع ہی نہیں دیتی، وہ اداسی سے کہتا کندھے اچکا گیا۔ اسے یہ کھیل کھیلنے میں کافی مزہ آ رہا تھا۔ جب اس کی بات پہ ایشل مصنوعی تعصب سے سر ہلاتی غمگین تاثرات چہرے پہ سجا گئی۔ شاید اس کی کوئی مجبوری ہو، وہ اسے مزید کھروچنے لگی۔ جب وہ اس کی بات پہ 2 پل خاموش رہنے کے بعد ہاں کر گیا۔ ہاں ہے نا، اس کا وہ ہلاکو خان باپ جو بنا سوچے سمجھے ابراہیم خان کو ہلاکو خان بول گیا، جس پہ وہ اپنی ہیل والا جوتا اس کے پیر میں مارتی جادوئی آنکھوں میں غصہ لیے اسے گھورنے لگی۔ ہزاروں ان سے قتل ہوئے ہیں، خدا کی بندی سنبھال آنکھیں۔ وہ اپنا درد بھلاتا اس کی آنکھوں کی دلکشی پہ قربان جاتا بے حد لطفرانہ لہجے میں بولا تھا۔ جب وہ اسے ایسی نظروں سے دیکھنے لگی جیسے کہہ رہی ہو، اچھی آواز تھی، آج کھلے نہیں ہے کل آنا۔ مجھے مارا کیوں؟ وہ اپنے شعر کے جواب میں اس کے اتنے گندے رسپانس پہ اسے گھورتا اپنی مار کا حساب لینے لگا۔ جب وہ زبردستی سا مسکراتی اس کی طرف دیکھنے لگی، میرے بابا کو ہلاکو خان کیوں کہا؟ وہ غصے سے پوچھنے لگی۔ جب وہ اس کی بات سمجھتا اوہ کے سٹائل میں ہونٹ گول کر گیا۔ خیر، وہ سب الگ ہے، آئندہ میں تمہیں بغیر نقاب کے نہ دیکھوں، ورنہ شاہ حویلی میں پہلی قبر ایشل خان کی کھودی جائے گی اور دوسری الہان شاہ کی۔ وہ مذاق کو سائڈ کرتا اسے سیریس ہوتے سنجیدگی سے سمجھانے لگا، جس پہ وہ اس کے دلکش چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ میں نے وہ سب جان بوجھ کر لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے کیا تھا؟ وہ جانتی تھی اس کی غلطی ہے، مگر وہ کیوں مانتی بھائی؟ وہ تو لیڈیز ہے نا۔ تبھی جان بوجھ کر اس پہ سارا ملبہ ڈالنے لگی۔ جب وہ اس کی بات پہ گہری سانس بھر گیا، ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے ایشل
اس کی طرف ایک دم بڑھتا پیار سے سمجھانے لگا۔ جب وہ مصنوعی نمی آنکھوں میں لاتی پیچھے کی طرف الٹے قدم اٹھانے لگی، یہی مطلب تھا نا آپ کا کہ میں تو لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہوں۔ تبھی اپنا چہرہ وہ ہائپر ہوتی اونچی آواز میں چلانے لگی۔ جب وہ ایک جست میں اس تک پہنچتا اس کے ادکلے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے گیا۔ اس کے ہونٹوں کے ساتھ لپٹتا وہ اس کی آواز کو اپنے اندر کھینچ گیا تھا، جبکہ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی، جو اب اس کے نچلے ہونٹ کو اپنے دانتوں تلے کچل رہا تھا، دونوں ہاتھوں سے اس کے چہرے کے گرد حصار بناتا، اس کی سانسیں خود میں کھینچتا جا رہا تھا، جبکہ وہ کس کا دورانیہ بڑھتے دیکھ مچلنے لگی تھی۔ اس کی مزاحمت میں وہ ایک ہاتھ اس کے بالوں میں پھنساتا اور دوسرا ہاتھ اس کی کمر کے گرد لپیٹتا، اس کے چہرے کو خود میں گھسانے لگا، جبکہ وہ پاگل ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ اپنی سانسیں رکنے پہ آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو کھلا چھوڑ گئی۔ وہ جو مدہوش ہوتا پاگلوں کی طرح اس کے ہونٹوں کو سک کر رہا تھا، اپنے گالوں پہ نمی محسوس کرتا آنکھیں وا کر گیا، جہاں وہ محترمہ زور و شور سے رونے میں مصروف تھی۔ رو کیوں رہی ہو؟ وہ پل میں اپنے لب اس سے جدا کرتا غصے سے بولا تھا۔ یہ لڑکی اس کی ہلکی سی کس بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اب اسے کون بتاتا جسے وہ ہلکی سی کس کہہ رہا تھا وہ پچھلے 5 منٹ سے ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ آنکھیں دھونے کا دل چاہ رہا تھا، تبھی رو رہی ہوں، وہ غصے سے اسے دیکھتی اکھڑتی سانسوں کے درمیان جلے کٹے انداز میں بولی تھی، جس پہ وہ داد دینے والے انداز میں ابرو چکا گیا۔ اوہ، تو میڈنکی کو بھی زکام ہو گیا؟ اس کو دیکھتا ہلکی سی آواز میں بڑبڑایا تھا۔ بھائی اونچا بولنے کی جرت نہیں کی تھی نا، بیوی ظالم تھی، شوہر سماج میں ڈر کا ماحول تھا۔ کیا کہا؟ وہ آنکھیں چھوٹی کیے پھولتے سانسوں کو قابو کرتی اس سے پوچھنے لگی، جب وہ کان کھجا گیا۔ میں نے کہا کہ اچھا ہے، گندگی اتر گئی ہوگی نا، اب میں سکون سے چوم سکتا ہوں۔ مسکراہٹ دباتا اس کی دکھتی رگ پہ وار کرتا اس کی آنکھیں چومنے لگا، جب وہ بری طرح بلبلاتی اسے پیچھے کی طرف دھکیل گئی تھی۔ گندگی؟ آر یو سیریس؟ وہ تڑپ ہی تو گئی تھی خود کی آنکھوں کے لیے گندگی کا لفظ سن کے۔ ہاں تو؟ وہ ڈھٹائی سے کندھے اچکا گیا، جبکہ دل چاہ رہا تھا اس کی آنکھوں پہ لمحہ بلمحہ اپنی شدت ڈھاتا، اس کو بتائے کہ الہان شاہ قربان ہے ان پاک آنکھوں پہ۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے کوئی کہہ رہا تھا خدا کی بندی سنبھال آنکھیں، اسے یاد دلانے لگی، جبکہ دل چاہ رہا تھا اس خود پرست انسان کا منہ نوچ لے۔ وہ ایکچولی تب میری اپنی آنکھیں، وہ ابھی اسے کچھ کہنے ہی والا تھا جب وہ اس کا جملہ اچک گئی۔ اوہ اچھا، تب آپ کی اپنی آنکھیں بھی گندی تھیں، سمجھ گئی۔ وہ ہاتھ پہ ہاتھ مارتی کہا لگا گئی، جبکہ الہان شاہ اسے گھورا تھا۔ زیادہ تیز نہیں ہوگی تم؟ اس کی کمر پہ ہاتھ جماتا ابرو اچکاتا پوچھنے لگا، جب وہ اس کی گردن کے گرد باہیں باندھتی اس کے کندھے پہ سر ٹکا گئی۔ آپ کو بہت یاد کرتی ہوں میں خان، وہ اداسی سے بولتی اس کی بات کو نظر انداز کرتی، اس کے چہرے پہ نظریں جما گئی، جب وہ اس کی بات اور یوں الہان کہنے پر کافی دلکشی سے مسکراتا اس کی طرف ہلکا سا جھکتا اس کے بالوں پہ لب رکھ گیا تھا۔ جانے الہان، آئی آلسو مس یو، وہ محبت پاش نظروں سے دیکھتا اسے جواب دیا گیا جس پہ اس نے گھورا تھا۔ اردو میں بولے، مصنوعی غصے سے گھرتے ہوئے بولی تھی۔ جب وہ ہلکا سے کہکا لگا گیا، میں بھی اپنی جان کو بے انتہا یاد کرتا ہوں، وہ اس کا چہرہ اپنے سامنے کرتا اس کے ماتھے پہ لب رکھتا بولا تھا، جب کتنے ہی پل وہ اس کے لبوں کا لمس اپنے ماتھے پہ محسوس کرتی رہی تھی۔ آج یہاں کیوں بلایا تھا ویسے ہمیں؟ وہ اسے بھی اداس ہوتے دیکھ بات بدل گئی، اس پہ وہ گہری سانس بھر گیا۔ میری بیوی سے میری ملاقات کروانے کے لیے میرے بھائی نے یہ کام سر انجام دیا ہے، اسے حقیقت بات بتاتا اس کو آنکھیں کھولنے پہ مجبور کر گیا۔ کیا واقعی؟ وہ حیران ہوئی تھی، جس کی وہ ہاں میں سر ہلا گیا۔ یار ارمغان لالا بھی آئے ہیں، ان کی تو بیوی بھی نہیں ہے یہاں، تو انہیں کیوں نہیں بلایا پھر؟ وہ نہ سمجھی سے پوچھنے لگی۔ اسے برا لگ رہا تھا کہ رات ساتھ گزارنی ہے کہہ کر وہ یہاں لائے گئے تھے، اور اب کچھ نہ ہوتا تو کیا سوچتے وہ؟ کیوں لائی تم اس بدتمیز انسان کو؟ وہ جلتے ہوئے بولا تھا، اس کے لہجے میں جلن کی رمق واضح تھی۔ حسام لالا نہیں بلایا تھا، وہ اسے جتانے لگی، جبکہ اس کی جلن میں مسکراہٹ نے لبوں پہ اپنی چھپ دکھلائی تھی۔ یہ شاہ تو مجھ سے مرے گا۔
حسام شاہ کو کوستے اس کے منہ سے گالی نکلنے والی تھی جس پہ وہ مشکل سے قابو پاتا لب بھیج گیا۔ اب کیا چاہتی ہیں پھر میری محترمہ؟ اس کے ناک سے ناک ٹکراتا بولا تھا۔ اس کے چہرے پہ پریشانی کے تاثر اسے اچھے نہیں لگے تھے۔ یہی کہ سب رات جاگیں اور اپنا کہا پورا کریں۔ وہ کندھے اچکا گئی۔ جب وہ جی محترمہ ہو جائے گا والے تاثرات چہرے پہ سے جاتا، اس کی گردن کا ایک آخری بوسہ لیتے وہاں شدت سے لب بائٹ بناتا، اس کی چادر کو درست کرتا باہر نکلا تھا۔ جب اس کی پہلی ٹکر حسام شاہ سے ہوئی تھی، وہ اس وقت باہر سے آ رہا تھا جب روم سے ان دونوں کو نکلتے اوہ کے انداز میں ہونٹ گول کر گیا۔ جب ایشل شرمندہ ہوتی وہاں سے فوراً غائب ہوئی تھی۔ ہو گیا تھا آج کی تاریخ میں رومانس ختم۔ وہ الہان شاہ کے پرسکون تاثرات دیکھتا دل میں ماشاءاللہ کہتے طنزیہ لہجے میں گویا ہوا تھا۔ جب وہ دلجلی مسکراہٹ سے اسے دیکھنے لگا، ہاں ہو گیا، لیکن تمہاری کیوں جل رہی ہے؟ اس کے طنز کا جواب طنز سے دیتا اسے گہری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ جل؟ او جائیں جائیں، ہوش کریں۔ یہ آپ جیسے شوہر ہی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بیویاں شرمندہ ہوتی منہ چھپا کر بھاگتی ہیں۔ وہ مسکراہٹ دباتا ایشل کے یوں بھاگنے پر چوٹ کرتا اسے آئینہ دکھانے لگا جس پہ وہ دانت پیس گیا۔ یہ آپ جیسے کنوارے اور ترسے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کی شادی شدہ زندگی سے جلتے ہیں، ان پر نظریں رکھتے ہیں۔ وہ دانت کچکچاتا لفظ بلفظ چبا چبا کر بولا تھا۔ جب اس کے دانت کچکچانے پر وہ اپنی مچلتی مسکراہٹ کو قابو کرنے لگا۔ شادی شدہ؟ نکاح کر کے چومی چاٹی کرتے آپ کو مجھے کنوارے ہونے کا تانا دینا زیب نہیں دیتا لالا۔ بات تو تب بنے جب یہاں الہان شاہ کے لختے جگر کی کلکاریاں گونجیں۔ اس کی غلط فہمی پہ مکمل پانی پھیرتا آخری جملہ امید بھرے لہجے میں بولا تھا۔ جب اس کا جملہ وہاں آتے یشب شاہ کے کانوں میں پڑتا اسے سرخ کر گیا۔ ایشل کا کیا قصور ہے؟ ان دونوں کے قریب آتا ایشل کا قصور پوچھنے لگا، جس پہ حسام شاہ کا کہکا بے ساختہ تھا جبکہ الہان شاہ نے اسے گھورا تھا۔ جسٹ شٹ اپ، خوش قسمت ہے تم لوگوں کی بہن جیسے مجھ جیسا شوہر ملا۔ وہ فرضی کالر اچکاتا غرور سے بولا تھا جس پہ حسام شاہ نے ناک چڑھائی تھی۔ ایسا کرتا وہ کافی خوبصورت لگا تھا، جبکہ یشب شاہ نے فوراً سے اپنی نگاہیں ہٹاتے سامنے دیوار کی طرف دیکھا تھا۔ اسے اپنا یہ دوست بے حد پیارا لگتا تھا۔ خوش قسمت؟ اگر ایسی بات ہوتی تو ابراہیم خان کو آج نانا بنے 4 سال ہو چکے ہوتے، مگر وہ آپ جیسے دجال سے اپنی بیٹی کو بچانا چاہتے ہیں۔ حسام شاہ نے اسے آئینہ دکھایا تھا جس کو دیکھتے الہان شاہ کی روح بلبلائی تھی۔ شٹ اپ، پڑھ رہی ہے ابھی میری بیوی۔ وہ اپنا بھرم رکھنے لگا جس پہ دونوں سمجھنے کے انداز میں سر ہلاتے بھینا بھینا مسکرائے تھے۔ خود کو ترسے پن پہ قابو پا لیتے تو آج آپ پر مکمل یقین کرتے، وہ اپنی بیٹی آپ کے حوالے کر دیتے۔ حسام شاہ کی زبان اندر ٹک جائے، ایسا ہو سکتا تھا کیا؟ بکواس نہیں کر، وہ اپنے جس باپ کو بلایا ہے نا اسے کمپنی دے۔ اب وہ اس کو مسلسل اپنی ٹانگ کھینچتے دیکھ اس کا دھیان ارمغان کی طرف کروا گیا جس پہ وہ دونوں بھی سیٹ ہوئے تھے۔ اوہ وہ انگریز، اسے تو بھول ہی گیا میں، وہ اپنے ماتھے پہ ہاتھ مارتا مصنوعی حیرانگی سے بولا تھا جس پہ وہ دونوں اس کی ایکٹنگ پر لعنت بھیج گئے۔ انگریز نہیں ہے وہ، الہان شاہ نے اس کی تصحیح کی تھی۔ ارے ساری زندگی باہر گزار کر آیا ہے، میں تو انگریز ہی بولوں گا، وہ ایک زبردست انگڑائی لیتا بولا تھا جس پہ وہ دونوں تعصب سے سر ہلا گئے۔ آپ لوگ چلیں، میں سب کو بلا کر لاتا ہوں، لان میں اکٹھے ہوں گے سب۔ ان دونوں کو کہتا اندر کی طرف بڑھا تھا جبکہ وہ دونوں اپنے قدم باہر کی طرف بڑھا گئے۔ ٹوتھ اینڈ ڈیئر کھیلیں گے، یہ مشورہ ایشل خان کی طرف سے کھنکتی ہنسی کے ساتھ آیا تھا جس پہ ڈن کی مہر الہان شاہ نے لگائی تھی۔ بھئی اس کی بیوی کی بات رد کر دی جائے، کوئی وہ آگ نہ لگا دے اس انکار کو۔ اوکے تو گیم سٹارٹ کرتے ہیں۔ کچھ پل اسے آگ اگلتی نظروں سے دیکھنے کے بعد بھی جب وہ اس کی طرف متوجہ نہ ہوئی تو حسام شاہ بمشکل اپنے غصے کو پیتا مصنوعی مسکراہٹ سے بولا تھا جبکہ اس کا دماغ اپنی جگہ سے مکمل ہل چکا تھا۔ یس پلیز، یہ آواز ارمغان کی تھی۔ وہ حویلی بہت کم آیا تھا مگر اس کی الہان کے علاوہ باقی سب سے خوب بنتی تھی، جبکہ آئینور کو یہ شخص آئیڈیا لگتا تھا۔ اوکے تو یہ اس بوٹل کو گھمانا ہے اور یہ جس پہ رک گئی وہ وکٹم۔ یہ اعلان بھی شاہ حویلی کے ہونہار آئرہ شاہ نے کیا تھا جس پہ سب نے حامی بھری تھی۔ اوکے ناؤ سٹارٹ، یہ کہتے ہی بوتل کو زوردار طریقے سے گھما گئی جو کچھ دیر گھومنے کے بعد اپنا رخ ایشل پر لا کر روکتی اس کا موڈ خراب کر گئی تھی۔ اوہ نو، وہ منہ کے زاویے بگاڑتی ہونٹ لٹکا گئی۔
وہ سب سے پہلے ولی کا بکرا نہیں بننا چاہتی تھی، جبکہ باقی سب اس کی شکل دیکھ کر کہکہا لگا گئے۔ الہان، آپ میرے حصے کا کر لیں پلیز، وہ معصومیت سے ہونٹ لٹکاتی آنکھیں پٹپٹا کر بولی، جبکہ ارمغان کے سر پہ ساتوں آسمان گرے تھے۔ وہ خود سے اتنے سال بڑے شخص کو الہان کہہ رہی تھی، نہ کہ الہان، صرف ہان، یہاں تک کہ وہ حسام شاہ کو بھی لالا کہتی تھی۔ تو پھر اسے کیوں نہیں؟ کچھ غلط ہونے کے احساس سے دل بڑی شدت سے دھڑکا تھا۔ وہ ساکت نگاہوں سے اسے دیکھے جا رہا تھا، جس کی آنکھوں کا مرکز کوئی اور تھا۔ بے ساختہ اس کو اپنے سینے میں جلن محسوس ہوئی تھی، یوں لگا تھا جیسے سانس سینے میں دشواری پیش آ رہی ہو۔ حلق میں کچھ اٹک رہا تھا، کچھ تھا جو سانس لینے سے منکر تھا۔ وہ سب کے درمیان بیٹھا اپنے احساسات پہ قابو پانا چاہ رہا تھا، مگر اس کی حالت اس کے پھیکے پڑتے چہرے سے بھی عیاں ہو رہی تھی۔ ان سب کو عشل کی طرف متوجہ دیکھ کر وہ گہری سانس بھرتا اپنے آپ کو نارمل کرنے لگا، جبکہ پناہ کی نظریں اس پہ تھیں۔ اس کی اچانک سے نگاہ اٹھی تھی، مگر مقابل کی بدلتی رنگت اسے جھٹکا گئی تھی۔ ایسے نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہوگا، اس کی بات پہ حسام شاہ مسلسل انکار کرتا جا رہا تھا، جبکہ وہ معصومیت کا پیکر بنی الہان کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کی معصوم شکل پہ فدا ہوتا اس کی مان لے گا، اور ہوا بھی ایسے ہی تھا۔ اگر تجھے نہیں کھیلنا تو دفع ہو جا، لیکن یہاں اپنی زہریلی آواز کی وجہ سے ڈسٹربنس کریٹ مت کر۔ اسے چپ نہ ہوتے دیکھ وہ حسام شاہ کو جھڑک گیا تھا، جس پہ وہ اپنے لالا کو خفا نظروں سے دیکھتا گھورنے لگا۔ ایک ہوتا ہے زن مرید، ایک ہوتا ہے بڑا زن مرید، ایک ہوتا ہے الٹرا پرو زن مرید، اس کے بعد آتا ہے سید الہان شاہ۔ پناہ کے سامنے اپنے انسلٹ ہونے پر وہ اس کو زن مرید کہہ گیا تھا، جسے الہان شاہ نے برا منہ بنائے پورے حق سے وصول کیا تھا۔ اس کے تاثرات ایسے تھے جیسے کہہ رہا ہو، ہاں تو ہوں میں اپنی بیوی کا مرید، پھر اب کیا کریں؟ جبکہ یہ ساری باتیں ارمغان خان کے سر کے اوپر سے گزر رہی تھیں۔ وہ جو سمجھ رہا تھا وہ چاہ کر بھی سمجھنا نہیں چاہتا تھا۔ خود کے تاثرات پہ قابو پاتا وہ نارمل ہوتا ان سب کو دیکھ کر مسکرانے لگا۔ تمیز سے پوچھ اگر کھیلنا ہے تو، ورنہ نکل جا گیم سے۔ وہ بنا کسی کی موجودگی کا لحاظ کیے اسے بے عزت کرنے لگا، جس پہ حسام شاہ نے بدلہ لینے کا سوچتے اس کو بات پہ چھوڑا تھا، جبکہ اب وہ الہان شاہ کی طرف متوجہ تھا۔ جی بتائیں، ٹروتھ کے ڈیئر، اس کے کہے مطابق تمیز سے اسے پوچھنے لگا، جس پہ الہان شاہ نے اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھا تھا۔ یقیناً یہ بغیرت کوئی بغیرتی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اگر وہ ڈیئر چوز کرتا تو یقیناً یہ کمینہ آدمی اس کی عزت مٹی میں ملا دیتا۔ تبھی وہ بنا سوچے سمجھے ٹروتھ کہہ گیا، دیٹس لائک مائی بوائے۔ اس کے ٹروتھ کہنے پہ حسام شاہ نے کہکا لگاتے ہوئے اسے سراہ رہا تھا، جب اس کے ہنسنے پہ ابروج کا گیا۔ پہلی منظور نظر کون تھی؟ آئمون، جسے پرپوز کیا ہوا آپ نے، لائک یا ایسا کچھ۔ وہ جانتے بوجھتے بھی مزے لے لے کے گود بنا کے بیٹھا پناہ کے آگے سے سنیکس اٹھاتا، کھاتے ہوئے سے سوال کر گیا۔ جتنے مزے سے اس نے یہ سوال پوچھا تھا اتنے مزے سے مقابل نے بالکل نہیں سنا تھا۔ جہاں اس سوال نے الہان شاہ کے لبوں سے مسکراہٹ نوچی تھی، وہیں بہروز شاہ اور یشب شاہ کو اس کے سوال پہ کھانسی کا دورہ پڑا تھا، جبکہ ایشل کو اس کا سوال کافی بیکار لگا تھا، کیونکہ وہ محترمہ اس خوش فہمی میں تھی کہ اس کے شوہر کی پہلی اور آخری منظور نظر وہی تھی۔ واٹ دا ہیل، اوقات میں رہ کے پوچھ، پرسنلز میں کیوں گھس رہا ہے؟ اس کی بات پہ الہان شاہ نے بوکھلاتے ہوئے اسے اوقات میں رہنے کا بول دیا۔ اس کو اپنی نظر کے ارد گرد خطرہ منڈلاتا محسوس ہوا تھا۔ یقیناً یہ گیم اس کو بہت بھاری پڑنے والی تھی، تبھی وہ بلبلاتا اسے حد میں رہنے کی تلقین کرنے لگا۔ جو پوچھا ہے وہ بتائیں، ورنہ ہم سب کی نظروں میں آپ مشکوک ٹھہرائے جائیں گے۔ وہ بنا اس کی تڑپ کو سیریس لیے سارے بدلے آج ہی لینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ دیکھ شاہ، گیم کے حوالے سے کچھ بھی پوچھ لے، لیکن یہ پرسنل معاملہ ہے، یوں ڈسکس نہیں کرتے۔ وہ اب کی بار پیار سے سمجھانے لگا۔ اس کے میٹھے لہجے پہ حسام شاہ کے دل میں ذرا برابر رحم نہیں آیا، جبکہ ایشل اپنے شوہر کے یوں بلبلانے پر حیران تھی۔ وہ کیوں ایسے ایکٹ کر رہا تھا جیسے اس نے پرپوز کر کے کوئی گناہ کیا ہو؟ وہ ابھی تک بات کی تہہ تک نہیں پہنچی تھی۔ جو آنسر نہیں دے گا یا غلط دے گا، اس کا آنسر میں خود دوں گا ود پروف۔ الہان شاہ کو ڈھیٹ بنے دیکھ وہ دھمکی دینے کے انداز میں بولا تھا۔ اس کے لہجے میں وارننگ واضح تھی۔ جب الہان شاہ دانت کچکچاتا اس کو دیکھنے لگا، ایرا ملک،
وہ آنکھیں میچتا یہ نام لے گیا، جبکہ ایشر خان بے یقینی سے اس کی طرف دیکھنے لگی، جبکہ باقی لڑکیوں کا بھی یہی حال تھا۔ نوٹ: کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، اس لیے جلد ملتے ہیں اگلے پارٹ میں۔ کیا ایرا ملک ان دونوں کو دور کرنے کا سبب بنے گی یا سنبھال لے گا الہان اپنی سرپھری بیوی کو؟ انشاءاللہ جلد ملتے ہیں نئے پارٹ کے ساتھ۔